السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن کا فہم حاصل کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے پارے نکال لیجئے اور لفظ کے اوپر غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ ہمیں تیرے کلام سے دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے اللہ اس عظیم کام کو ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ تو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ اس کلام کو ہمیں سکھا دے، اس کلام کو ہمیں سمجھا دے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، یدخلو داخل ہوگا الجنت جنت میں، الا مگر من وہ جو کانا ہو ہوداں یہودی او یا نصارہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یعنی یہودی اور نصرانی ہی جنت میں داخل ہوں گے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تلکا، یہ امانیہم، تمنا کیے ہوئے ہیں، یہ ان کی تمنا ہے، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے، قل کہہ دیجئے، ہاتو لے آؤ، برہانکم، دلیل اپنی، کوئی برہان لے کر کے آؤ، دلیل لے کر کے آؤ اس بات کی، ان اگر تم صادقین، سچے، تم اپنے ان آرزو میں یا اس دعوے میں کہ تم اور یہودی اور نصرانی ہی جنت میں جائیں گے، تو اگر تم اس بات پر سچے ہو تو اس کے لیے کوئی برہان لے کر کے آؤ، دلیل لے کے آؤ۔ بلا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کون جائے گا جنت میں؟ بلا، ہاں، کیوں نہیں، من جس نے اسلم، سپرد کر دیا، وجہہ، چہرہ اپنا، للہ، اللہ کے لیے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپرد کر دیا، صرف اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنے پر تیار ہو گیا، وہ اور وہ محسن ہے، احسان کرنے والا، محسن ہو، فلاح، تو اس کے لیے ہے، اجرہ، اجر اس کا، اندا، پاس، رب ہی، اس کے رب کے، تو رب کے پاس اجر ہونے کے لیے، یا ہم جو نیکی کرتے ہیں اس نیکی کا اجر ملنے کے لیے شرط ہے، اور شرط یہاں پہ بتائی، آگے فرماتا ہے اللہ، ولا، اور نہ، خوفن، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ایسے لوگ جو ایسا عمل کر کے جائیں گے تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پہ عمل کی کوالٹی اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایسا عمل اگر وہ لے کر کے آئیں گے تو ان کے عمل کی قدر کی جائے گی اور انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور کہا، وقال، اور کہا، یہود نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء، کسی چیز پر، وقالت، اور کہا، نصارہ نے، لیست، نہیں ہے، یہود، علی شیء، کسی شے پر، کسی چیز پر، یعنی دونوں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے، وہم، حالانکہ وہ، یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں، کتاب کی، یعنی یہودی بھی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تورات کی، اور نصرانہ بھی انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حق پر نہیں ہے، جبکہ دونوں نے ایک دوسرے کی اپنی کتابوں میں ایک دوسرے کی صداقت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، انہوں نے جو، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، مثل قولہم، ان کے بابت،
تو ایسے لوگ بھی ہیں جو یہودی اور نصرانی کے علاوہ ہیں جو علم نہیں رکھتے، اور ان کے بھی اسی طرح قول ہیں۔ فاللہ، تو اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، درمیان ان کے، یوم، دن، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیہا، اس میں جو، کانو، تھے وہ، فیہی، جس میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے۔ تو یہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں اور دوسروں کو غلط کہہ رہے ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ ومن، اور کون، ازلم، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو منع کرے، مساجدہ، مسجدوں سے، کون ہے اس سے بڑا ظالم جو مسجدوں سے منع کرے، اللہ، اللہ کی، ان، کے، یذکرا، ذکر کیا جائے، مسجد سے روکے اور ذکر سے روکے، فیہا، ان میں، اسمہ، نام اس کا، وساء، اور وہ کوشش کرے، فی، خرابیہا، ان کے خرابی کی یا اس کے اجاڑنے کی، ویرانی کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، ما، نہیں، کانا، ہے، لہم، ان کے لیے، ان کے، یدخلون، وہ داخل ہوں گے ان میں، الا، مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، یعنی جو لوگ اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے تباہی ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق، مشرق، والمغرب، اور مغرب، فَأَيْنَمَا، پھر جس طرف تم منہ کرو گے، فَثَمَّ، تو وہی ہے، وجہ، چہرہ، اللہ، اللہ کا، ان اللہ، بے شک اللہ، وسیع، وسعت والا ہے، علیم، علم والا ہے۔ اور انہوں نے کہا جنت میں صرف وہی جائیں گے جو یہودی ہوں یا نصرانی۔ تو یہودی اور نصرانی باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہی جنت میں جائیں گے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور اس دعوے کے تعلق سے اللہ نے فرمایا یہ ان کی باطل آرزویں ہیں، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، یعنی یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی اپنی خود ساختہ طور پر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے، یہودی جائیں گے یا نصرانی۔ تو ایسا اگر خیال ہے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، قل، اے نبی مکرم آپ ان سے کہیے یا ان سے پوچھئے، لاؤ تو اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اس تعلق سے آج کے معاشرے میں بھی اگر ہم غور کریں اور اپنے آپ میں بھی ہم اگر غور کریں تو ہمارا بھی دعویٰ اور ہماری بھی آرزو یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کے اندر دلائل کو بھی دیکھنا چاہیے، برہان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو کس بنیاد پر، سوائے اپنے خیالوں پہ، آرزوؤں پر، تو آرزوؤں پر کامیابی حاصل نہیں ہوگی، دلیل کے ساتھ کامیابی حاصل، دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت اعمال کو قبول فرمائے، صرف آرزوؤں سے جنت نہیں مل جائے۔ تو جہاں پر ہم اس اطمینان اور سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنت میں تو ہمارا ہی گروپ جائے گا اور ہم ہی جائیں گے، تو ساتھ میں ہمیں اس کی تحقیق بھی کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو اس بات پر تو ہم اس کو اپنے اوپر لے کر کے دیکھیں، میں اپنے اوپر لے کر کے دیکھوں کہ میرا تو یہ سوچنا ہے کہ میں اور میرے جیسے جو لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، تو مجھے چاہیے کہ میں اس پر غور بھی کروں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے پاس برہان ہے کیا، دلیل ہے کیا کہ تم سچے ہو۔ اور دلیل کیا ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ کے کلام پر، نبی کے فرمان پر اسی طرح ہیں جس طرح صحابہ تھے، کیونکہ صحابہ کے لیے اللہ رب العزت نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی انہوں نے اللہ کے کلام کی اور نبی کے فرمان کی صحیح طرح اتباع کی۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ پوچھا کہ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے پوچھئے کہ اگر یہ سچے ہیں اپنے دعوے میں، اپنی سوچ میں اور اپنی آرزوؤں میں تو یہ دلیل پیش کرے، کیا یہ دلیل دیں گے؟ اللہ رب العزت نے اب دلیل دیا کہ کس کے اعمال قبول ہوں گے اور کسے خوف اور غم نہیں ہوگا۔ کون خوف اور غم سے بچے گا؟ کس وقت؟ جب حلق میں روح آ کر کے اٹک جائے گی، فرشتہ جب روح کو کھینچنے لگے گا، وہ خوف اور غم کا منظر ہوگا۔ جب قبر کے اندر پھر سے آنکھ کھلے گی اور سوال اور جواب کے لیے منکر نکیر حاضر ہوں گی، وہ وقت ہوگا جب حشر کے میدان سے نکلیں گے، حشر کے میدان میں قبروں سے نکلیں گے اور اس خوفناک منظر کی طرف پہنچیں گے، اس نفسا نفسی کے عالم میں کہ ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، جہنم چیختے اور پکارتے ہوئے آ رہی ہوگی، سورج 1 میل پر ہوگا، اپنے اعمال کے ساتھ قبروں سے اٹھایا جائے گا، ہر کسی کے نام اعمال کھولے جائیں گے
اور ہر کوئی اپنے خالق کے سامنے تنہا تنہا کھڑا ہوگا، وہ ہوگا خوف اور غم کا دن۔ تو خوف اور غم سے کون بچ سکے گا؟ کون سے اعمال لے کر کے وہ جائے گا کہ اس کا نام اعمال بھاری ہوگا؟ کون سے عمل اسے رسوائی سے بچائیں گے؟ خالق کائنات نے یہاں بیان فرمایا، آیت نمبر 112، کیوں نہیں بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اللہ کے لیے جھکا دیا، صرف اور صرف خالق کائنات کے لیے عبادت، اور صرف اسی کی عبادت، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دو چیزیں اس کے اندر، ایک تو توحید اور دوسرا اخلاص۔ تو کیوں نہیں بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی اگر ریاکاری ہوگی تو عمل سرے سے ختم ہو جائے، اگر شرک کرنے والا ہوگا تو بھی اس کا عمل کوئی قابل قبول نہیں۔ اسی رکوع میں آگے بات آنے والی ہے کہ اگر شرک ہوگا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو سب سے پہلی شرط ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ تو کیوں نہیں بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے۔ اور نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کے لیے دو شرط ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278، کہ عمل خالص اللہ ہی واحد کے لیے کیا جائے، یعنی ایمان کی موجودگی میں، اور ایمان کے اندر سر فہرست توحید ہے، اللہ پر ایمان، یعنی اللہ کی وحدانیت پر، جس میں اثبات اور نفی دونوں ہے، صرف اللہ پر ایمان اور اس کے غیر کا انکار، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ تو ایمان کی موجودگی میں یہ دو چیز ضروری ہے، ایک عمل خالص ہو یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا عمل درست اور شریعت کے مطابق ہو۔ عمل درست ہو، درست عمل کس کو کہیں گے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جاتا ہو۔ امام مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے اور بالکل واضح کر دیتی ہے اس بات کو کہ بغیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کوئی عمل قابل قبول۔ جیسے کل بھی ہم نے اس تعلق سے چند قرآن کی آیتیں دیکھی جس میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یہ قرآن کے اندر تقریباً 31 مقام پر، اور ایک مقام پہ تو کلیئر اللہ رب العزت نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی، اور اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ اور یہاں پہ امام مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا عمل کرے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ کوئی شخص ایسا عمل کرے، اب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہم نیکی سمجھ کر کے اور کئی اعمال کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس میں ہمارے حکم کی مہر نہیں، ہمارے حکم نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے، یعنی برباد ہے، ختم ہے، برباد ہے، وہ ڈسٹ بین میں چلا جائے گا۔ کتنے ہی پیسے خرچ کر کے آپ کریں، کتنی ہی محنت کر کے کریں، اور کتنا ہی وقت اس پہ لگا دیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اس میں مہر نہیں، آپ کی اس میں اطاعت اور فرمانبرداری نہیں، آپ کی سنت نہیں، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہونے والا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1718 تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ شرط بیان فرمائی، کیوں نہیں بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اس کے رب کے پاس اس کے لیے اجر ہے۔ یعنی یہ چیز اگر نہیں ہوئی تو کوئی اجر نہیں، تم عمل کرتے رہو گے لیکن کرنے کے بعد بھی حشر کے میدان میں ہاتھ آنے والا نہیں ہے، جس کے تعلق سے کل بھی میں نے کچھ آیتیں آپ کو بتایا تھا، جیسے سورہ کہف وغیرہ کی، کہ ان کا چہرہ آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، یعنی انہیں بھونا جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے نبی کی اطاعت کی ہوتی، وہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، یا ہمارے سردار تھے جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا دیا۔ تو اطاعت کے بغیر کوئی بھی عمل، اور یہ 3 شرائط بتائی گئی، پہلا ایمان کی موجودگی میں، یعنی توحید ہو، آخرت پر یقین ہو، ایمانیات کی چیزیں، پھر اخلاص ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوا نہ ہو کہ کوئی بڑا کہے گا فلا فلا، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو اس کے لیے اللہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو۔ اگر ہم خوف اور غم سے بچنا چاہتے ہیں آخرت کے ہر موڑ پر، وہ قبر کا ہو، حشر کا ہو، میزان کا ہو، پل صراط کا ہو، حوض کوثر کا ہو، ہر جگہ ہمیں وہی عمل لگے گا جس کے اندر یہ کوالٹی ہوگی، جس کے اندر یہ صفات ہوگی، ایمان، اخلاص اور نبی کا طریقہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے ہر عمل کو چیک کرنے کی توفیق دے، کہ ہم ہر عمل کو چیک کریں کرنے کے پہلے کہ اس پر میرا ایمان ہے یا نہیں، یہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں، اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں، دین کے مطابق ہے یا نہیں۔ صرف آرزوؤں سے اور تمناؤں سے جنت نہیں ملے گی، عمل کا اجر نہیں ملے گا، اور عمل کا اجر انہی صفات کے ساتھ عمل کیا ہوا ہوگا تو میزان ہمارا جھکے گا، اور اللہ رب العزت کی عنایت اور رحمت ہوگی، اور پھر ہمیں جنت ملے گی۔
آرزوؤں سے نہیں، نہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 113۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں۔ اب یہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، یعنی یہ باطل ہے، گمراہ ہے، جہنمی ہے۔ اور اسی طریقے سے نصرانی بھی یہودیوں کو کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول، نجران کا ایک وفد، نجران کی ایک ٹیم، نجران کا ایک وفد عیسائیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ادھر سے یہودی عالم بھی آئے۔ اب یہ دونوں جب آمنے سامنے ہوئے تو کسی معاملے میں ان کے آپس میں اختلاف ہوا، اور نصرانی کہنے لگے، نصرانیوں نے ان سے جو ہے مخالفت کی، اور مخالفت میں اس طرح بڑھ گئے کہ یہودیوں نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور انجیل کا بھی انکار کرتے ہیں، اور عیسائیوں نے بھی کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور تورات کا بھی انکار کرتے ہیں، موسیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں، تورات کا بھی انکار۔ تو یہ آیت اس وقت پھر نازل ہوئی، یہ اس کا شان نزول تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ دونوں جو ایک دوسرے انبیاء کو انکار کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے آیت نازل۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں۔ کتابیں پڑھنے کے بعد انہوں نے ایمان کا انکار کیا، وقت کے نبی کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا۔ جبکہ ایک نبی جب تشریف لے جاتے ہیں تو اپنے آنے والے نبی کی خبر دیتے ہیں، ایک کتاب جب جاتی ہے تو آنے والی کتاب کی خبر دے کر کے جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 یہود عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے اور اس میں یہ ذکر موجود ہے۔ تورات میں کیا ذکر موجود ہے اس پہ غور کریں۔ یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام زبانی ان سے یہ عہد لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ تورات میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ عہد لیا تھا، یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرو گے۔ اسی طرح انجیل میں، انجیل یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تصدیق فرمائی۔ انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس بات کی تصدیق فرمائی تھی، سچ کہا تھا، تصدیق فرمائی تھی۔ لیکن اب ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ دیتا، یہودی نصرانی کو نصرانی، یہودی کو کیے کافر، جبکہ دونوں کتابوں میں ایک دوسرے کی تصدیق موجود ہے۔ آیت میں واپس آئیں، آیت نمبر 112۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے، اب ان کے علاوہ ایک تیسرا گروپ جو یہودی اور نصرانی دونوں نہیں ہے، یا تو یہ مشرکین مکہ ہے، یا تورات اور انجیل کے بعد کے لوگ ہیں، یا پہلے کے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی کتاب کا علم نہیں رکھتے، انہوں نے بھی ان کے قول کے ملتے جلتی بات کہی، انہوں نے بھی کچھ ایسی بات کہی، انہوں نے بھی مطلب فتوے دیے کہ یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، ہم ہی سب صحیح ہیں، بس میں ہی صحیح ہوں اور میرے ساتھ والے جو ہے وہی صحیح، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی اپنا محاسبہ کیے ہوئے، سیلف انالیسس کیے بغیر، خود اپنے جو ہے ذوب میں، یا کہہ لیجئے یا اپنے خیالات میں وہ گم ہیں، خوش ہیں کہ ہم ٹھیک اور ہم ہی جنت میں جانے والے۔ تو انہوں نے بھی انہی کے قول کے ملتی جلتی بات کہی۔ پھر قیامت کے دن، اب سنیے، پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کر۔ اب یہ جو اختلاف کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے بیچ میں فیصلہ فرمائے گا، اور فیصلے کی بنیاد اوپر والی آیت میں بتا دی گئی کہ انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ جو اپنا چہرہ اللہ رب العزت کی طرف جھکا دے، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اور نیک عمل کرے، نبی مکرم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے، تو وہ بنیاد بھی اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں بتا دی، اور یہاں فرما دیا کہ فیصلہ اللہ رب العزت کرے گا، یعنی اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان کے بیچ میں فیصلہ فرما دے گا۔ اس تعلق سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 اور سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2 سے 5، سورہ نساء کی آیت نمبر 142، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 اور بھی آیتیں ہیں، بس ایک آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ، دو شرط، نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اگر وہ آخرت میں کچھ اجر چاہتا ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل، اور نیک عمل کی شرط، 3 شرط جو بتائی گئی، ایمان، اخلاص اور نبی کا طریقہ۔ آیت نمبر 114، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے زیادہ ظالم کون، اس سے بڑا ظلم کرنے والا کون، ظالم کون، گنہگار کون، اور شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا
کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، یعنی اللہ کی مسجدوں سے روک دی۔ اور مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، توحید کا اعلان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان جس میں ہوتا ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے روک دے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ انہیں اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب لوگ عبادت کرنے کے لیے نہیں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد ویران ہو جائے گی، اور ویران مسجد کو ہی اجڑا ہوا کہتے ہیں۔ انہیں اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی نمازیوں کو روکتا ہے، ذکر کرنے والوں کو روکتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون؟ ان کے لائق نہیں۔ ان کے لائق تو یہ تھا کہ اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہو، ان کے لائق تو یہ تھا کہ اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہو، یعنی ایک بشارت بھی سنائی جائے کہ ان کے لائق یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہوئے داخل ہو، فتح ہونے والی ہے اور یہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ان کا نتیجہ بھی بتا دیا گیا کہ جو اللہ کی مسجد میں عبادت سے روکتے ہیں، اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، ان کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ خلاصہ یہ، مسجدوں سے منع کرے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور مشرکین مکہ نے پہلے تو خانہ کعبہ کے قریب آ کر کے نماز پڑھنے سے روکا، ظلم کیے، اور سیرت میں آپ نے اس کو بارہا پڑھا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ کبھی پھندا مارنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی اونٹ کی اوجڑی ڈالا کرتے تھے، اور بھی طرح طرح کی پریشانیاں اور طرح طرح کے ظلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ مسجدوں سے روک، اور انہوں نے مجبور کر دیا صحابہ اکرام کو مکہ سے نکلنے پر۔ اور جب مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عمرہ کی نیت سے آ رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر انہیں پھر روک لی اور کہا کہ آپ لوگ جو ہے عمرہ کرنے نہیں جا سکتے۔ تو وہاں پر صلح ہوئی، جو صلح حدیبیہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے صحابہ کو لے کر کے واپس آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا، آپ نے ان سے فرمایا، اس گھر سے تو کوئی نہیں روکتا، حتیٰ کہ آدمی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو پاتا ہے تو اسے بھی اس گھر سے منع نہیں کر۔ یعنی یہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے توحید کی بنیاد پر رکھا ہے، اور یہ ایسا امن والا گھر کہ کوئی اگر اپنے ایسے دشمن کو دیکھ لے جس نے اس کے باپ کا یا اس کے بھائی کا مرڈر کیا ہے، خون کیا ہے، تو بھی وہ اللہ کی عبادت کرنے سے خانہ کعبہ میں روکتا نہیں ہے اس کو، اور تم مجھے روکتے ہو اور ہمیں روکتے ہو یہاں سے۔ تو یہ سن کر کے کفار قریش نے کہا تھا کہ وہ شخص نہیں آ سکتا جس نے بدر کے دن ہمارے بزرگوں کو قتل کیا تھا، اور وہ خود ابھی تک زندہ ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے دشمنی کو نبھاتے ہوئے اس بات کو کہی کہ آپ یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 میں ہی ابن ابو حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے روک دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ انفال میں آیت نمبر 34، سورہ انفال آیت نمبر 34، اللہ فرماتا ہے، اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ مطلب یہ بات کافی ہے عذاب کی کہ وہ مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں، مسجد حرام میں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہے۔ مسجد کی یہ متولی بھی ہے نا، اس کے دیکھ ریکھ، اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو کعبہ کے تعلق سے فرمایا اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ متولی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب کی وعید یہاں پہ سنائی گئی۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 117-118 میں اللہ فرماتا ہے، مشرکوں کو زیبا نہیں دیتا کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ مشرکوں کی یہ شان نہیں ہے، مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے چکے۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکوں کی لائق نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر کے عبادت کریں جبکہ انہوں نے کفر کی گواہی دے چکی۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں، ان لوگوں کے سارے اعمال بیکار۔ کن کے؟ مشرکوں کے، یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی ربوبیت، الوہیت یا اسماء الحسنہ میں کسی کو، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کرتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں یا تصور رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے سب اعمال برباد ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17 اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گی۔ یہ مشرکوں کے لیے اللہ نے فرمایا یہ ہمیشہ دوزخ۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر
اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں، تو سب سے پہلا اللہ کی مسجدوں کو آباد جو کرتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یہ توحید پرست ہو، یہ اللہ پر ایمان والے ہوتے ہیں اور آخرت پر ان کو یقین ہوتا ہے، اور وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دو بات اور کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ چنانچہ یہی لوگ امیدوار ہیں کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں گے، چنانچہ یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں گے۔ یہ اب ہدایت یافتہ، تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے توحید کا ذکر کیا، آخرت کے یقین کی بات کیا، ایمان کی، اور پھر نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ کی، اور صرف اللہ رب العزت سے ڈر۔ باطل معبود کا کوئی ان کو ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ باطل ہے۔ اپنی عزت کے لیے، رزق کے لیے، زندگی اور موت کے لیے، بیماری سے اچھے کے لیے صرف اللہ رب العزت سے، کہ وہی یہ سب کچھ کر سکتا۔ اس تعلق سے سورہ فتح آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دی اور قربانیوں کے جانوروں کو بھی اپنے قربان گاہ تک نہیں پہنچ، یہ وہی لوگ کہ راستے میں روک لیا اور جانوروں تک کو قربانی کے لیے جانے سے روک دیا، قربان گاہ تک نہیں جانے دی۔ اور اگر مکہ میں مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کے ایمان تم نہیں جانتے، یعنی مکہ میں جب نبی مکرم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، اس وقت بھی مکہ میں کچھ ایمان والے تھے جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے خبر دی کہ مکہ میں کچھ ایسے ایمان والے ہیں جن کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ آگے فرماتا ہے تو تم انہیں روند ڈالتے، یعنی اللہ رب العزت جہاد کا حکم دے دیتا اور تم انہیں روند ڈالتے، پھر بے خبری میں ان کے قتل کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی، کیونکہ بے خبری میں تم ایسا کرتے اور تمہیں پھر تکلیف ہوتی کہ ہمارے ہاتھ سے جو مجرم تھے وہ بھی مارے گئے اور جو مومن تھے ہمارے بھائی وہ بھی مارے، تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ اتنا بڑا جرم تھا یہ کہ مسجد سے روکا تھا انہوں نے، اور نبی مکرم نے وہاں سے صلح کر کے واپس آئے تھے، تو یہ ایسی چیز تھی کہ اللہ رب العزت اس عذاب نازل کرتا یا جہاد کا حکم دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، وہاں ایسے لوگ تھے جو مومن تھے اور ممکن تھا، اور اللہ آگے فرماتا ہے پھر تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے، یعنی یہ جو تھوڑا سا اور وقت مل گیا ان کو، اس کے بعد فتح مکہ تک، اور فتح مکہ کے بعد کئی لوگ اسلام کے اندر داخل، اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہوتے، آگے اللہ فرماتا ہے اسی سورہ فتح میں، اگر وہ الگ الگ ہوتے یعنی مومن اور کافر الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم انہیں نہایت دردناک عذاب، اگر یہ ملے ہوئے نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو اس سے اگلے سال یعنی 9 ہجری میں مینا کے میدان میں یہ اعلان کروایا، یعنی مکہ جب فتح ہو گیا، کیونکہ یہاں سے تو انہوں نے مسجد سے جانے سے روک دیا تھا، اور نبی مکرم اپنے صحابہ کے ساتھ صلح ہوئی وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر، اور نبی مکرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوٹ گئے۔ لیکن جب فتح ہوا مکہ، تو فتح مکہ کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، تو اس سے اگلے سال 9 ہجری میں مینا کے میدان میں یہ اعلان کروایا، ہرگز اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، نہ کوئی اوریا ہو کر کے بیت اللہ کا طواف کرے، اور جس کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی کوئی مدت مقرر کی ہو تو اسے مدت تک عہد کی پابندی کی جائے گی، اگر کوئی عہد ہے کسی سے تو پابندی کی جائے گی، ورنہ 9 ہجری میں آپ نے یہ اعلان کروا دیا کہ اب کوئی بھی مشرک یہاں پر عبادت کی، تو مشرکوں کو عبادت گاہ سے یعنی خانہ کعبہ سے روک دیا۔ یہ بخاری میں ہے، بخاری شریف حدیث نمبر، ترمذی حدیث نمبر 3091، ابو داؤد حدیث نمبر 1946۔ ان کو خانہ کعبہ سے روکنا یہ ایک آیت سے بھی ملتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں، مومن و مشرک تو پلیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا مومن و مشرک تو پلیت ہے، لہٰذا اسے اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائے۔ یہ اللہ رب العزت نے پہلے کہ مشرک تو ان پلیت کے ساتھ عبادت نہیں، تو یہ اگلے سال آج کے بعد یہ خانہ کعبہ نہ جانے، اور پھر اس کے بعد نبی مکرم نے اعلان کروا دیا اور خانہ کعبہ میں ان کا جانا آنا بند کر۔ اللہ رب العزت شرک پلیدگی سے، شرک کی برائی سے ہم سب کو محفوظ، کیونکہ جو شرک کی برائی میں ملوث ہو گیا، جو شرک، تو وہ ایسا تباہ ہوا کہ وہ اللہ رب العزت سے اس کا تعلق بھی ختم، اسلام سے بھی تعلق ختم، اور اس کی کوئی نیکیاں بھی قبول نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم رسید۔
اور یہاں دیکھیں خانہ کعبہ سے بھی اس کو دور. سورہ توبہ میں ہی اگر آپ پڑھیں تو بہت سخت سخت ان کے لیے وعید آئی، لیکن توبہ نام ہے سورت کا. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ رحمان اور رحیم کہ اس کے بعد بھی تم اگر توبہ کرتے تو اللہ رب العزت کے توبہ کے دروازے آج کھلے کہ اپنے شرک سے توبہ کر لو، سچی اور خالص توبہ کر لو. اللہ رب العزت شرک جیسے کبیرہ گناہ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار. آیت نمبر 14 کو پھر سے سماعت فرمائے. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر، انہیں اجاڑنے کی کوشش کی. ان کے لائق تو یہ تھا کہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب عظیم عذاب. آیت نمبر 115 اور آج کی کلاس کی آخر آیت رہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے، لہذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہیں ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284 284 میں فرماتے ہیں علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی قبلے کا حکم منسوخ ہوا تھا. سب سے پہلے قبلے کا حکم منسوخ ہوا قرآن مجید، کیونکہ پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا اور بعد میں خانہ کعبہ کی طرف ہوا. پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ہجرت فرمائی تو مدینہ کے باشندے یہودی تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے جب حکم دیا تو یہودی اس پر خوش تھے. بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہودی اس پر. آپ نے 10 ماہ سے زیادہ عرصہ تک بیت المقدس کے طرف منہ کر کے کیا. کتنے ماہ تک؟ 10 ماہ تک، 16 یا 17 ماہ تک. لیکن آپ قبلہ ابراہیم کو پسند فرماتے، یعنی جب نبی مکرم مکہ میں تھے تو آپ ایسے ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے کعبہ ہوتا تھا اور پھر اس کے سامنے بیت المقدس ہوتا، تو دونوں چیز ہو جاتی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ دعا فرماتے اور آسمان کی طرف. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس کے لیے کہ آپ دعا فرماتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ تحویل قبلے کا حکم کب آئے گا. رسول اللہ دعا فرماتے تھے کہ میرا قبلہ چینج ہو جائے اور آسمان کی طرف اپنے رخ انور کو کرتے تھے اور یہ انتظار کرتے تھے کہ کب حکم آئے گا اللہ رب العزت کا کہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے والا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. سورہ بقرہ آیت نمبر 144 سے 150 تک 144 سے آیت نازل فرمائی تھی. یہود شک میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، مطلب اس سے یہودی بگڑ گئے کہ یہ کیا، ابھی تک تو ادھر رک کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب انہیں ادھر رک کر لیے. تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 نازل فرمائی کہ اس قبلے سے جس پر یہ لوگ پہلے تھے کیوں منہ پھیر لیا. مطلب یہودیوں نے یہ کہا کہ ابھی تک تو یہ اس قبلے پہ تھے اور اب انہوں نے کیوں منہ پھیر لیا. تو ان کے اس اعتراض کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 142 میں کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ اس قبلے پہ جس پر یہ لوگ پہلے تھے کیوں منہ پھیر لیا. اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. کون سی آیت؟ آیت نمبر 115 کہ اے نبی کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں. مطلب اگر یہ چہرہ ادھر کریں یا ادھر کریں، اللہ رب العزت تو ہر طرف ہے. قبلہ کیوں بنایا گیا؟ یہ ایک اکسانیت کے لیے، ایک اجتماعیت کے لیے، ایک ڈسپلن بنائے رکھنے کے لیے یہ حکم ہے کہ سب کے سب کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. آپ سوچیں کہ ایک مسجد ہے اور اس میں اگر یہ حکم نہیں ہوتا کہ سب قبلے کی طرف کریں تو جس کا جدھر جی چاہتا ادھر ہو کے کھڑا ہو جاتا. لوگ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے، سائڈ میں کھڑے، بازو میں کھڑے، اس میں ایکتا نظر نہیں آتی، اجتماعیت نظر نہیں آتی، اتحاد اتفاق نظر نہیں آتا. تو اللہ رب العزت کا یہ قانون تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک رخ ہو کر کے نماز پڑھیں. اور ایسا نہیں ہے ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت انہیں دیکھے گا یا ان کے اوپر توجہ کرے. اللہ رب العزت تو ہر ذرے کو جاننے والا ہے. کالی رات میں کوئی کالی چیوٹی کالے پہاڑ کے نیچے چل رہی ہے تو وہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اس کی بھی آہٹ کو سن رہا ہے، اور اس نے جو پیر رکھ کر کے اور پیر اٹھائی ہے اور جو گڈھا پڑا ہے اسے بھی اس نے دیکھ، جبکہ وہ عرش پر مستوی ہے جیسی اس کی شان کو لائق ہے. تو اللہ رب العزت کا تو وجہ ہر طرف ہے، تم کدھر بھی رک کر کے نماز پڑھو. اور اس سے ایک بات یہ بھی کہ جسے قبلے کا ڈائریکشن نہیں پتا ہے یا بہت اندھیری رات ہے اور کسی اجنبی شہر میں وہ چلا گیا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قبلہ کدھر ہے، یا وہ سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور سواری کا رخ چینج ہو گیا، تو ان دونوں کنڈیشن میں اگر وہ نماز پڑھے، جدھر سے بھی وہ رک کر کے نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے، اسے جان رہا ہے. اس تعلق سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ اسی طرح منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے جس طرح سواری کا رخ ہوتا تھا،
اور آپ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز ادا کیا کرتے تھے، اس طرح گویا آپ اس آیت کے تفسیر بیان فرماتے ہیں، تو جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 702، اور مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 700، ترمذی حدیث نمبر 2958۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز سواری کے اوپر ادا کیا کرتے تھے، اور جب ادا کرتے تھے تو اس وقت سواری کے رخ کو قبلے کی طرف کر لیا، لیکن سواری چلتے چلتے اگر قبلہ رخ سے مڑ جاتی تو بھی آپ نماز پوری کرتے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم۔ تو نفل نماز کی، فرض نماز آپ زمین پر ہی ادا کیا کرتے۔ ہاں، اگر جیسے اپنی سواری نہیں ہے، ہم پلین میں ہیں یا ٹرین میں ہیں، تو اس میں علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم اس آیت کو سامنے رکھ کر کے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں جدھر قبلہ ہے، اور پھر بعد میں ٹرین چلتے ہوئے اگر وہ مڑ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت نمبر 115، آیت نمبر 116 انشاءاللہ تعالی کل پڑھی جائے گی۔ آج کی ان آیتوں میں ہم نے کیا سیکھا، ہمارے لیے اس میں کیا حکم تھا، کیا نصیحتیں تھیں؟ تو 3 پوائنٹس جو کل بتائے گئے تھے اس کو ہم اپنے نوٹس میں بھی شامل کر سکتے ہیں، خاص طور پر فہم القرآن والے اگر ان کے پاس پارے ہیں تو وہ اپنے پارے میں اس آیت کے سامنے، ان ایک آیت کے سامنے یہ 3 پوائنٹس کو لکھیں گے، اور ان 3 پوائنٹ میں کوئی اگر چیز ہوگی اس آیت میں تو اس کو نوٹ کریں۔ پہلی پوائنٹ یہ رہے گا توحید یعنی ایمانیات، بریکٹ میں لکھیں ایمانیات، اللہ کی عطا یا اللہ ہمارا رب ہے، تو اللہ کے تعلق سے ہم نے کیا پڑھا یہ ہم پہلے پوائنٹ میں لکھیں گے۔ دوسرے میں اس میں میرے لیے کیا حکم ہے، اس آیت میں میرے لیے کیا حکم، یعنی احکام و مسائل کیا ہیں اس میں، یا اوامر اور نواہی کیا ہے، کیا حکم ہے میرے لیے۔ اور تیسرا، اس میں میرے لیے کیا نصیحت، کیونکہ قرآن ہمیں اپنے لیے پڑھنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ تو آیت نمبر 111 میں پہلا پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ میں بھی میرے لیے کیا حکم ہے، تو اس میں کوئی اوامر اور نواہی نظر نہیں آتی۔ تیسرا نصیحت، تو نصیحت 111 نمبر آیت میں جھوٹی تمنائیں نہیں کرنی ہے، جھوٹی تمناؤں سے بچنا ہے۔ اور دوسرا نصیحت، کسی عمل پر مطمئن ہونے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، یہ بھی نصیحت ہے کہ اگر ہم کسی عمل پر مطمئن ہیں تو ہم اس کے لیے دلیل ڈھونڈیں کہ ہاں یہ عمل میں نے کیا تھا، اس میں میرا اخلاص بھی تھا، ایمان بھی ہے اور نبی کا طریقہ بھی تھا۔ اور تیسرا، دلیل مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہم کسی سے دلیل مانگتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلیل مانگنے کا حکم دیا کہ یہ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں اور ایسی تمنائیں رکھ رہے، آپ ان سے پوچھئے ہاتھ و برہانکم ان کنتم صادقین، تو دلیل مانگنے کا اللہ نے حکم دیا۔ دوسرا آیت نمبر 112، اس میں توحید کے تعلق سے یا ایمانیات کے تعلق سے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ دوسرا، اس میں اوامر اور نواہی یا احکام و مسائل بھی نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب اس کے اندر کیا نصیحت ہے، تو نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسی عمل کا اجر ہے جو عمل ایمان کی موجودگی میں اخلاص اور نبی کے طریقے پر ہوگا۔ یہ نصیحت ہم کو ملتی ہے کہ ہم اپنے اعمال میں اس چیز کو ضرور چیک کریں، دیکھیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ 113 آیت نمبر 113، اس کے اندر اللہ رب العزت کی عطا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر اختلاف کا فیصلہ اللہ رب العزت فرمائے۔ دوسرا، اس کے اندر بھی کوئی اوامر اور نواہی یا کوئی احکام و مسائل نہیں بتائے گئے۔ تیسرا، اس میں نصیحت، اپنے طور پر کسی کو جنتی یا جہنمی نہیں بولنا چاہیے، جیسے یہودی اور نصرانی ایک دوسرے کو جنتی اور جہنمی کا فتویٰ دے رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 114 توحید کے تعلق سے یا اللہ کی عطا کے تعلق سے، نمبر 1، اللہ اسے سخت عذاب دے گا جو مسجدوں میں ذکر کرنے سے، عبادت کرنے سے روک۔ یہ نصیحت ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ضرور عذاب دے گا، دنیا اور آخرت میں اس کو تباہ کرے گا جو اللہ کی عبادت کرنے سے اور اللہ کے ذکر کرنے سے روکے، مسجد میں روکے۔ اس کے اندر بھی کوئی اوامر اور نواہی نہیں ہے، کوئی احکام و مسائل نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ، مسجد اور اللہ کے ذکر روکنے سے ہر حال میں بچنا۔ یہ نصیحت ہمیں پتہ چلی کہ اللہ کے ذکر سے اور مسجد سے روکنے سے ہر حال میں ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ایسے جرم سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ 115 آیت نمبر 115، اللہ رب العزت کے عطا کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے ہم نے یہاں پہ سیکھا کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے، وہی ان ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ رب العزت کو جدھر ہم رخ کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہوتا۔ نصیحت، اس میں بھی کوئی اوامر و نواہی نہیں ہے، کوئی احکام و مسائل نہیں تھے۔ نصیحت اس میں تیسرا پوائنٹ، قبلے کے تعلق سے اہل کتاب نے اعتراض کی،
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور لوگوں تک پہنچانے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔